وہ فوج کے سیاسی کردار اور کرپشن کو ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ وہ 1971 میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو وہ یقیناً بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف ہوتے، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے اس پر زندگی تنگ کر دی گئی؟ پاکستان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والے کو نوکری سے کیوں نکال دیا گیا؟ اصل سچ اور سرکاری سچ میں ہمیشہ اصل سچ ہارتا اور سرکاری سچ جیتتا ہے، اور ہم ایک ایسی قوم ہے جو قائد اعظم کی تصویر نوٹ پر چھاپ دیتی ہے لیکن ان کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہم علامہ اقبال کو قومی شاعر ڈکلیئر کر دیتے ہیں لیکن ان کی کتابیں شائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم ایم عالم کو اپنا ہیرو مانتے ہیں لیکن انہیں پوری زندگی بولنے کی آزادی نہیں دیتے۔ اور ہمیں اس سرزمین پر صرف اور صرف سرکاری سچ چاہیے، اور اگر ایم عالم جیسے ہیروز بھی غیر سرکاری سچ بولنے کی گستاخی کر بیٹھیں تو ہم انہیں بھی نوکری سے نکال دیتے ہیں، ان کی پینشن روک دیتے ہیں اور انہیں بھی راول پنڈی سے کراچی پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ہم کس قدر سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ محمد محمود عالم، جنہیں ایم عالم بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے جنگی ہواباز پائلٹ تھے جن کی وجہ شہرت ایک منٹ میں سب سے زیادہ طیارے مار گرانے کی ہے۔ بنگال کا وہ بیٹا آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کا ہیرو ہے، لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے اس پر زندگی تنگ کر دی گئی؟ پاکستان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والے کو نوکری سے کیوں نکال دیا گیا؟ یہ وہ ہیرو ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی تھی، جس کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا۔ آج کی کہانی ہمارے اجتماعی ضمیر اور ہماری قومی نفسیات کی مکمل اور جامع ڈاکومنٹری ہے۔ ایم عالم کا پورا نام محمد محمود عالم ہے۔ پاک بھارت جنگ 1965 کے نامور پاکستانی جنگی ہواباز جنہوں نے 7 ستمبر 1965 کو 5 بھارتی طیارے 1 منٹ سے کم وقت پہ مار گرائے۔ یہ گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 1 منٹ میں سب سے زیادہ طیارے مار گرانے کا ریکارڈ بھی ہے۔ ایم عالم 6 جولائی 1935 کو کلکتہ کے ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ڈھاکہ سے سیکنڈری تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1952 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی اور 1953 میں کمیشن کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کے والد فوج کی نوکری کے خلاف تھے، وجہ خاندان کا پس منظر تھا۔ خاندان میں کسی شخص نے کبھی فوج میں ملازمت نہیں کی تھی۔ والد کی خواہش تھی ایم عالم مزید پڑھیں، CSS کریں اور اعلیٰ سرکاری عہدہ حاصل کریں۔ وہ فوجی سروس میں جان لینے اور جان دینے کے خلاف تھے، لیکن ایم عالم ڈٹ گئے اور یوں ان کا ایئر فورس کا کیریئر سٹارٹ ہو گیا۔ شادی کی عمر آئی تو شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے اوپر اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں، میں جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ پھر اس مرد مجاہد کی یہ ذمہ داریاں کبھی بھی پوری نہیں ہوئیں اور انہوں نے شادی نہیں کی۔ ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ شروع ہوئی۔ بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور پر حملہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کو 7 ستمبر کو بھارت پر حملے کا حکم ہوا۔ وہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے اور PAF سرگودا میں تعینات تھے، وہ بھی حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بھارتی سرحد پر پہنچے تو ان کی مڈ بیڑ بھارت کے 5 ہنٹر طیاروں سے ہو گئی۔ بھارتی طیارے ایم عالم کے F-86 پر جھپٹ پڑے۔ اس حملے نے انہیں جرأت، بہادری، دانش مندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دے دیا۔ ایم عالم نے 10 سیکنڈ میں بھارت کا پہلا طیارہ گرایا اور پھر صرف 30 سیکنڈ میں بھارت کے باقی 4 طیارے بھی مار گرائے۔ یہ پورا آپریشن صرف 45 سیکنڈ پر محیط تھا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 45 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے گرائے اور اطمینان سے سرگودا ایئر بیس پر اتر گئے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ تھا، یہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے۔ بنگال کا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن چکا تھا۔ پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے پر کس نے کاٹے؟
اس کہانی کی طرف جانے سے قبل اس ہیرو کا وہ نام بھی جان لیں جس سے اسے دنیا یاد کرتی ہے۔ ایم عالم نڈر تھے، بے بات تھے، جرت مند اور کھرے انسان تھے، لہٰذا ان کی اڑان کے ساتھ ساتھ زبان روکنا بھی مشکل تھا۔ وہ بڑی سے بڑی بات منہ پر دے مارتے تھے۔ یہ جرت مندی آہستہ آہستہ اس قومی ہیرو کو نگل گئی۔ وہ مشرقی پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ تھے۔ وہ ببانگے دہل کہتے تھے بنگالیوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا، لیکن ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا۔ وہ 1969 میں اسٹاف کالج میں تھے، لیکن ان کی باغیانہ خیالات کی وجہ سے انہیں اسٹاف کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو بنگالی ہونے کی وجہ سے ان کو جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ کہیں یہ پاکستان پر ہی حملہ نہ کر دیں۔ 1971 کی جنگ کے وقت ایم عالم کا خاندان ڈھاکہ موجودہ بنگلہ دیش میں تھا۔ ان کے ساتھیوں کا خیال تھا ایم عالم پاکستانی ایئر فورس کو چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک سچے پاکستانی ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان چھوڑنے سے انکار کیا بلکہ وہ اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے۔ یوں اس خاندان نے 100 سال میں 3 ہجرتوں کے دکھ سہے۔ پہلی ہجرت پٹنہ سے کلکتہ تھی، دوسری ہجرت کلکتہ سے ڈھاکہ تھی، اور تیسری ہجرت دوسری ہجرت سے محض 26 برس بعد ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف تھی۔ مشرقی پاکستان کے سانحے نے ایم عالم کے ذہن پر 2 اثرات مرتب کیے۔ پہلا اثر ان کی زبان پر ہوا۔ ان کی زبان کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ وہ پاکستان کے نام پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دوسرا اثر ان کے ذہن پر ہوا۔ وہ مذہبی ہو گئے اور وہ اپنا زیادہ وقت دینی کتابوں اور عبادات کو دینے لگے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا۔ ایم عالم مارشل لا کے خلاف تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم نے اگر یہ غلطیاں جاری رکھی تو ہم باقی ماندہ پاکستان بھی کھو دیں گے۔ ایم عالم جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھے۔ خفیہ ادارے ان کی گفتگو ریکارڈ کرتے تھے۔ 1982 میں انور شمیم ایئر فورس کے چیف تھے۔ یہ صدر جنرل ضیاء الحق کے دوست بھی تھے۔ ایئر مارشل انور شمیم کی بیگم پر کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے۔ ایم عالم ایئر فورس کے میس میں ان الزامات کا ببانگے دہل ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ خفیہ ادارے نے یہ گفتگو ریکارڈ کر کے چیف آف ایئر سٹاف کو پہنچا دی۔ انور شمیم یہ ٹیپ لے کر جنرل ضیاء الحق کے پاس چلے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ٹیپ سنی اور ایم عالم کو ایئر فورس سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں پاکستان کے ہیرو اور ایئر فورس کی ہسٹری کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم عالم کو 1982 میں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا۔ ایم عالم کی پینشن سمیت تمام مراعات روک لی گئیں۔ وہ درویش صرف انسان تھے، دنیا میں ان کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا۔ شادی انہوں نے کی نہیں تھی، لہٰذا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چکلالہ ایئر بیس کے میس کیمپ میں مقیم ہو گئے۔ وہ ایک کمرے تک محدود تھے۔ کتابیں تھیں، عبادت تھی اور ان کی تلخ باتیں تھیں۔ حکومت کوشش کر کے نوجوان افسروں کو ان سے دور رکھتی تھی، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی جوان افسر ان تک پہنچ جاتا تھا تو اس کے کوائف جمع کر لیے جاتے تھے اور بعد ازاں اس پر خصوصی نظر رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ نوجوان افسر بھی ان سے پرہیز کرنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد ایئر فورس نے انہیں پینشن اور دیگر مراعات دینے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ خوددار انسان تھے۔ وہ 10 دن فاقہ کاٹ لیتے تھے لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ کافی سالوں بعد ایک ایسا شخص ایئر چیف بن گیا جس نے ان کی کمان میں کام کیا تھا۔ لوگوں نے ان کی منت کی اور یوں وہ ریٹائرمنٹ کی طویل مدت بعد صرف پینشن لینے پر رضامند ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو ایم عالم صاحب نے ان پر بھی تنقید شروع کر دی۔ وہ فوج کے سیاسی کردار اور کرپشن کو ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جنرل مشرف اور ان کے ساتھی کرپٹ بھی ہیں اور یہ ہوس اقتدار کے شکار بھی ہیں۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ خفیہ ادارے پھر ایکٹیو ہوئے۔ ایک بار پھر ان کی گفتگو ریکارڈ ہوئی۔ یہ ریکارڈڈ شدہ آڈیو صدر جنرل پرویز مشرف کو پیش کر دی گئی۔
مشرف نے ایئر چیف کو طلب کیا، ٹیپ سنائی اور ان سے کہا چکلالہ حساس علاقہ ہے، یہ شخص ہماری ناک کے نیچے بیٹھ کر ہمارے خلاف گفتگو کر رہا ہے، اس سے بغاوت پھیلنے کا خدشہ ہے، آپ اسے راولپنڈی سے کہیں دور بھجوا دیں۔ صدر کا حکم تھا، چنانچہ ایم اے عالم صاحب کا سامان باندھ دیا گیا اور انہیں راولپنڈی سے کراچی پہنچا دیا گیا۔ ان کا اگلا ٹھکانہ فیصل بیس تھا، یہ انتقال تک فیصل بیس میں رہے۔ دسمبر 2012 میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں نیوی کے اسپتال شفا میں منتقل کیا گیا، یہ وہاں 18 مارچ 2013 تک تاخیر رہے۔ 18 مارچ کو جب انہوں نے آخری سانس لی تو ان کی شجاعت اور بہادری کے نغمے گانے والوں میں سے کوئی شخص ان کے سرہانے موجود نہیں تھا۔ وہ پاکستانی تھے، وہ پوری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے اور یہ لڑائی لڑتے لڑتے خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ ایم اے عالم کے کردار کی عظمت ملاحظہ کیجیے، اس مجاہد نے پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی، ملک کے لیے 2 ہجرتوں کا دکھ سہا۔ وہ 1971 میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو وہ یقیناً بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف ہوتے، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ وہ پوری زندگی ان لوگوں کے دیے دکھ سہتے رہے جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ جنرل ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے پاکستان کو افغان وار میں جھونک دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ملک نے ناقابل تلافی نقصان اٹھایا۔ اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے امریکہ اور یورپ سے اپنی یونیفارم تسلیم کرانے کے لیے ملک کو دہشت گردی کی اس جنگ میں دھکیلا، جس کے نتیجے میں 60,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں؟ ملک پاکستان 80 ارب ڈالر کا نقصان اٹھا چکا ہے اور پاکستان کا شمار دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں ہو رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہم نے جنرل مشرف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے فوجیوں کی اتنی لاشیں اٹھائیں جتنی ہم نے جنگوں میں نہیں اٹھائیں؟ اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں جرنیلوں کی حوث اقتدار اور کرپٹ سیاستدانوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر ایم اے عالم نے پوری زندگی کیا غلط کہا جس کی ہم انہیں سزا دیتے رہے؟ ہمیں آج کے دن یہ ماننا ہوگا ہم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے ہیروز کے منہ سے بھی اصل سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ والسلام، اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی تاریخی ہیرو کے بارے میں بات